أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا صدق الله العظيم. ابھی سورہ کہف کی جو آیت تلاوت کی گئی آیت نمبر 92 سے آیت نمبر 108 تک تلاوت کی گئی. گزشتہ تفسیر میں یاجوج اور ماجوج کے متعلق بتایا گیا تھا کہ ذوالقرنین کے جو سفر ہوئے ان سفر میں سے ایک سفر ایک روایت کے مطابق شمال کی جانب ہوا تو وہاں کچھ لوگوں نے ذوالقرنین کا جب ان کی بادشاہت کو دیکھا ان کی طاقت کو دیکھا تو کچھ لوگوں نے ان سے ایک درخواست ریکویسٹ کی کہ یہ جو دو پہاڑی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے کچھ لوگ ہیں جو بارہا وقتاً فوقتاً آ کر ہم پر حملہ کرتے ہیں اور لوٹ مچاتے ہیں. آپ جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی بادشاہت دی ہے تو آپ اپنی بادشاہت اور اپنی طاقت کے ذریعے ان لوگوں سے ہمیں نجات دلا دیجیے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ جو ہے اگر ہمیں ان لوگوں سے نجات دلاتے ہیں تو ہم آپ کو ایک رقم دیں گے اس کا بدلہ دیں گے. تو ذوالقرنین بادشاہ نے کہا کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو دیا ہے وہ بہتر ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے. میں آپ سے رقم کا مطالبہ تو نہیں کرتا ہوں لیکن آپ مجھے اپنے ہاتھ اور پیر کے ذریعے میرا ساتھ دیجیے.
پھر ذوالقرنین نے ان سے کہا کہ بھی بڑے لوہے لاؤ. انہوں نے بڑے لوہے لائے. تو جو پہاڑ کے درمیان کی جو جگہ تھی جہاں سے یاجوج ماجوج کے آنے کا راستہ تھا، تو اس کو پہاڑ تک اس کو رکھ دیا اور ایک لوہے کی دیوار بنا دی. پھر ذوالقرنین نے ان سے کہا کہ آپ پگھلا ہوا تانبا لاؤ، اس لوہے کو جلاؤ. تو اس لوہے کو جلایا گیا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب لوہے کو جلایا جاتا ہے تو وہ نرم ہو جاتا ہے. تو جب لوہے کو جلایا گیا تو نرم ہو گیا اور اس کے اندر سوراخ ہو گئے. پھر ذوالقرنین نے ان سے کہا کہ آپ پگھلا ہوا تانبا لاؤ. تو وہ پگھلا ہوا جب تانبا لایا گیا تو اس ذوالقرنین نے وہ پورا کا پورا تانبا اس دیوار پر ڈال دیا، جس کی وجہ سے جو سوراخ ہوئے تھے لوہے کے اندر وہ سوراخ سب بند ہو گئے اور دیوار ایک مضبوط ہو گئی. پھر ذوالقرنین نے کہا فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، کہ اب یہ جو لوگ ہیں یاجوج ماجوج کی جو قوم ہے وہ اب اس دیوار پر چڑھ نہیں سکیں گے اور اس دیوار کے اندر سرنگ بھی نہیں بنا سکیں گے کہ وہ آپ تک آ جاویں. اور پھر آگے فرماتے ہیں ذوالقرنین هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَبِّي، یہ میرے رب کی طرف سے بطور رحمت کے ہے. یعنی یہ جو میں نے کام کیا، یہ جو آپ کی مدد کی، یہ کوئی میرا کمال نہیں ہے، یہ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ہے جس نے مجھے بادشاہ بنایا. اور فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّ، کہ جس طرح ایک دن ایسا آئے گا کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سارے کے ساری فنا ہو جائے گی، اسی طرح یہ جو دیوار ہے اگرچہ مضبوط بنائی گئی ہے لیکن یہ دیوار بھی ایک دن آئے گا کہ یہ دیوار بھی فنا ہو جائے گی. اور وہ دن قیامت کا دن ہے. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیوار کا ختم ہو جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یاجوج ماجوج کا نکلنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ضرور ہے، لیکن اس دیوار کا ختم ہو جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 70ویں پارے میں فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، کہ قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج ایسے آئیں گے گویا کہ وہ ڈھلان سے اتر رہے ہوں. یعنی وہ اتنی تیز رفتار ہوگی ان کی کہ جیسے ایک آدمی جب ڈھلان سے اترتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی تیز اترتا ہے. تو اسی طرح یاجوج ماجوج بھی تیزی کے ساتھ دنیا میں پھریں گے. اور اس کے متعلق جو حدیث تھی میں نے گزشتہ تفسیر میں جو مفصل حدیث حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تھی مسلم شریف کی، وہ میں نے بیان کی تھی. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ یاجوج ماجوج کون ہیں، تو میں نے گزشتہ بتایا تھا کہ دیکھیے جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے نام میں تبدیلی ہوتی ہے. تو حتمی طور پر فی زمانہ ہم کسی بھی قوم کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہی یاجوج ماجوج ہیں. لیکن جہاں تک علماء نے تحقیق کی ہے تو ان کی تحقیق کے مطابق ایک بات یہ ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہے وہ منگولیا اور تاتار ان کے وحشی قبائل ہیں. یہ تاتار ایک بہت بڑی قوم گزری ہے اور ان کا پوری دنیا پر ایک ظلم تھا، تاتاری جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ منگولیا اور تاتار جو تھے ان کے وحشی قبائل کو یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے. اور جو یورپ، امریکہ اور روس کے اقوام کے منبع و منشا ہے، یعنی یورپ، امریکہ، روس کی جو موجودہ آبادی ہے وہ انہی کی نسلوں میں سے ہے. اصل میں ان کا نام جو ہے موگ اور یوجی ہے، جو عربی میں یاجوج ماجوج سے بدل کر موگ اور یوجی ہو گیا ہے. لیکن یہ بھی ایک معلومات کے طور پر اس کو حتمی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے ہیں. دوسری بات کہ یاجوج ماجوج کی جو دیوار تھی وہ دیوار کون سی تھی، تو اس کے متعلق بھی یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ قرآن اور حدیث اس بات سے بالکل خاموش ہے. لیکن جہاں تک علماء نے تحقیق کی ہے تو علماء کی تحقیق کے مطابق روس کے علاقے میں داغستان نام کا ایک علاقہ ہے.
تو اس علاقے میں دربند نام کا ایک مقام ہے، اس مقام پر یہ دیوار ہے، اور ابھی یہ دیوار باقی نہیں ہے، ٹوٹ چکی ہے، البتہ اس کے آثار اور اس کی نشانیاں ابھی بھی موجود ہے، جس کی بنا پر علماء نے یہ تحقیق کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی یہ دیوار ہو۔ اور کفار قریش کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قصے کے ذریعے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو آج تم بڑے دن دناتے ہوئے پھر رہے ہو، تمہاری طاقت پر تمہیں بڑا غرور ہے، یہ دیکھو میرا ایک فرما بردار بادشاہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی طاقت دی تھی کہ جس نے دنیا کا سفر کیا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے کام کروایا تو وہ یوں کہتا ہے ھذا رحمۃ من ربی، کہ یہ میرے رب کی طرف سے رحمت کے طور پر ہے۔ اور تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جیسی دنیا چل رہی ہے وہ ہمیشہ چلتی رہے گی، کوئی کبھی نہیں مرے گا، تو دیکھیے میرا بندے نے اتنی مضبوط دیوار بنائی ہے کہ جیسی مضبوط دیوار شاید آج تک کبھی نہیں بنائی گئی، اس کے باوجود بھی میرا بندہ یوں کہتا ہے جعلہ دکا، کہ ایک دن آئے گا کہ یہ دیوار بھی دنیا کی ساری چیزوں کی طرح تہس نہس ہو جائے گی، کہ جس کو کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ایک موقع پر یہاں اتنی مضبوط دیوار بنائی گئی تھی۔ ایک بات ہمارے یہاں یہ عام ہے، شاید آپ کے ذہن میں ہو کہ نہ ہو، کہ لوگوں نے چین کی دیوار کے متعلق بھی یہ بات چلائی کہ وہ یاجوج ماجوج کی دیوار ہے، حالانکہ یہ بالکل حقیقت کے خلاف ہے۔ قرآن اور حدیث حتیٰ کہ تاریخ میں بھی اس دیوار کے متعلق یہ بات نہیں آئی ہے کہ یہ یاجوج ماجوج کی دیوار ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، کہ ہم ان میں سے بعض کو اس دن چھوڑ دیں گے کہ وہ سمندر کی کہ وہ ایک دوسرے میں موجیں ماریں گے اور سور پھونکا جائے گا، پھر ہم ان تمام کو جمع کریں گے۔ جب یاجوج ماجوج کا دروازہ بند ہو گیا، اب ان کا باہر آنا بند ہو گیا، تو وہ اندر آپس میں لڑنے لگے، اور ایسے لڑنے لگے جیسا کہ سمندر جو ہوتا ہے اس کی جب موجیں ٹھاٹے مارتی ہے تو اس طرح وہ لڑتے تھے، تو وہ جیسا سمندر کے پانی کی طرح ٹھاٹے مارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن آئے گا تو ہم جس طرح سارے انسانوں کو جمع کریں گے، اسی طرح یاجوج ماجوج کے ہر ایک فرد کو بھی جمع کریں گے۔ جیسا کہ گزشتہ بتایا گیا تھا کہ پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان سارے انسانوں کے 10% کر دیے جاوے تو 9% یاجوج ماجوج ہوں گے اور 1% باقی آبادی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میری قدرت کو کیا سمجھتے ہو، میں سارے انسانوں کو جمع کروں گا، یہاں تک کہ دنیا کی اکثر جو آبادی ہے یاجوج ماجوج کی وہ بھی میں جمع کروں گا۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم اس دن جہنم کو کافروں کے سامنے پیش کریں گے کہ جن کی آنکھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے پردے پڑے ہوئے تھے اور وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ان نعمتوں کا صحیح استعمال یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگایا جائے۔ اگر ہم ان نعمتوں کا استعمال ان چیزوں میں نہیں کرتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما بردار اور اس کے حکم پر عمل نہیں کرتے ہیں تو نعمت کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے تھے، یعنی وہ ان کے سامنے نبی تھا، ان کے سامنے قرآن تھا، اس کے باوجود بھی وہ اندھے تھے، نہ قرآن کو سمجھ سکتے تھے اور وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھی کہ وہ بہرے تھے، نہیں، وہ سنتے تھے لیکن جو سننے کی چیز ہے وہ نہیں سن سکتے تھے۔ افحسب الذین کفروا، آگے ان کافروں کا ذکر ہے جو اللہ کو چھوڑ کر یا تو انبیاء علیہم السلام کو معبود مانتے ہیں یا تو فرشتوں کو معبود مانتے ہیں، جیسا کہ یہود عزیر علیہ السلام کو معبود مانتے ہیں اور مسیح لوگ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو معبود مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایسا گمان کرتے ہیں کہ آج کی جو ہماری یہ دنیا ہے، یہ دنیا میں ہم چاہے جو بھی کریں، جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرے، جتنا بھی رسول کو جھٹلاوے، ایمان سے دور رہے،
لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو ہمارے معبود جو ہے وہ ہمیں نجات دلائیں گے اور وہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچائیں گے۔ تو اس کا انکار کر رہے اللہ تعالیٰ کہ کیا کافر لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ جو انہوں نے مجھے چھوڑ کر اپنے بندوں کو معبود بنا لیا ہے کہ وہ ان کو بچائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، کہ ہم نے جہنم کافروں کے لیے بطور مہمانی کے تیار کر رکھی ہے، کہ جہنم ان کا انتظار کر رہی ہے ان کے کفر کی بنا پر۔ مہمانی جو ہوتی ہے وہ تو اچھی ہوتی ہے، یعنی میزبانی جو انسان کسی کے وہاں مہمان بن کر جاتا ہے تو جو اس کو کھلایا جاتا ہے وہ اچھا کھلایا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جہنم کافروں کے لیے بطور مہمانی تیار کر رکھی ہے، یہ ان کی حقارت کو بتلانے کے لیے۔ جیسا کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جب کوئی بچہ کسی چیز کی ضد کرتا ہے اور بہت ضد کرتا ہے تو جب وہ اپنی امی سے کہتا ہے کہ مجھے یہ لا دو تو امی عاجز آ کر کہتے ہیں یہاں بیٹا تم کو میں وہ دوں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ان کو وہ دینا چاہتی ہے، بلکہ وہ ان کو سزا دے گی کہ تم اتنی ضد کیوں کرتے ہو۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے لیے جو جہنم کو تیار کر رکھا ہے مہمانی کے طور پر۔ ایک بات ذرا غور کیجئے کہ اللہ جو کہ ساری دنیا کے کلاموں کا بادشاہ ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی زبان بھی اتنی بڑی ہوتی ہے جو عام انسان کی سمجھ سے عاجز اور قاصر ہوا کرتی ہے، لیکن وہ اللہ اپنے مخلوق کی ہدایت کے لیے اس نے قرآن کو نازل فرمایا۔ تو قرآن کی زبان اور قرآن کا اسلوب ایسا رکھا ہے کہ جو بالکل سادہ ہے، جو عام انسان اگر کوشش کے ساتھ سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے۔ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ ہاں کیا ہم تم کو بتلائے ایسے اعمال جو ایسا نقصان جو اعمال کے طور پر ہو، یعنی ایسے اعمال جو انسان کے لیے سراپا نقصان ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی کوشش دنیاوی زندگی میں گمراہ کر دی اور وہ یوں سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ دیکھیے دنیا میں ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں، چاہے وہ کیسا ہی اچھا عمل کیوں نہ ہو، اس اعمال کا بدلہ آخرت میں اگر ہمیں چاہیے تو اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ بالکل صحیح ہونا چاہیے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اعمال خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر لوگ جو ہے دنیا میں اچھا اعمال کرتے ہیں تو اچھا اعمال کرنے کے بعد وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ جو کام کیا وہ بہت اچھا کیا ہے اور ہمیں سورگ میں اس کا بدلہ ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا گمان بالکل غلط ہے۔ ان کا جو اعمال ہے وہ اعمال ان کو آخرت میں بالکل کام نہیں آئے گا، چاہے وہ کتنے ہی اچھے اعمال کر لے، اس لیے کہ اعمال کی مقبولیت کی جو شرائط ہے ان شرطوں میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ الایمان باللہ، کہ اللہ پر ایمان لانا، اور ان لوگوں کے پاس اللہ پر ایمان نہیں ہے، جس کی بنا پر ان کے اعمال ان کو آخرت میں کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ اولئک الذین کفروا، یہی لوگ جنہوں نے کفر اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، بس ان کے اعمال بیکار ہو جائیں گے اور ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ جیسا کہ سارے کے سارے ایمان والے جو ہوں گے ان کے اعمال کو تولا جائے گا، لیکن کافروں کے لیے کوئی اعمال کا تول نہیں ہوگا، اس لیے کہ تولنا جو ہوتا ہے وہ دو اپوزٹ چیز کے ذریعے ہوتا ہے کہ ایک طرف انسان کے نیک اعمال رکھ دیے جاوے، ایک طرف انسان کے برے اعمال رکھ دیے جاوے، اور نیک اعمال میں سب سے بڑا نیک عمل جو ہے وہ اللہ پر ایمان لانا ہے۔ لہذا ان کے پاس اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے تو نیک اعمال کا جو ترازو ہوگا وہ بالکل خالی ہوگا اور ایک طرف چیز کو تولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لہذا ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں ہوگا۔ ذالک جزاؤہم جہنم، یہ ان کا بدلہ ہے جہنم، ان کے کفر کی وجہ سے، اور انہوں نے میرے نشانی اور میرے رسول کا مذاق بنایا کہ یہ لوگ
ایک تو کفر کرتے تھے، اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا بدلہ جہنم ہے، اور دوسرا وہ لوگ میرے رسول اور میری نشانیوں کا انکار کرتے تھے اور اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ جیسے کہ قرآن کریم کا ایک اسلوب ہے کہ وہ جب بھی کوئی بات بیان کرتا ہے تو اس کا نیگیٹو پوائنٹ بھی بیان کرتا ہے اور اس کا پازیٹیو پوائنٹ بھی بیان کرتا ہے۔ جہاں کافروں کے متعلق سزا کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں مومنوں کے متعلق انعامات کا بھی ذکر کرتا ہے، تاکہ ترغیب بھی ہو جاوے، ترہیب بھی ہو جاوے کہ کافر کے دل میں یہ بات آوے اور وہ ڈر جاوے اور وہ ایمان لے آوے، اور جو ایمان والے ہیں ان کے دل میں اور رغبت پیدا ہو اور اچھے اعمال کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ تو یہی اسی ترغیب کو آگے کرتے ہوئے اب کفر کا، کافروں کا ذکر کرنے کے بعد اور ان کو ملنے والے عذابات کو ذکر کرنے کے بعد ایمان والوں کا کیا ہوگا اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے جنت الفردوس بطور مہمانی ہوگی۔ جنت الفردوس جو ہے وہ جنتوں میں سب سے اعلیٰ قسم کا مرتبہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایمان لاوے، نماز کی پابندی کرے، رمضان میں روزے رکھے تو اس کو جنت ملے گی، چاہے وہ جہاد کرے یا نہ کرے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم یہ بات سب لوگوں کے سامنے بیان کر دے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگے بھی سنتے جاؤ کہ جو شخص جہاد کرے تو اس کے لیے ایسی جنت ہے کہ اس جنت سے دوسرے جنت اس کے 100 درجات ہیں۔ ایسی جنت ہے جس کے 100 درجات ہیں، اور ایک درجہ جو ہے اس کا فاصلہ اتنا ہے کہ آسمان سے زمین تک کا جتنا فاصلہ ہے اتنا ایک درجے کا فاصلہ ہے۔ ایسے 100 درجات والی جنت ہے، اور یہ جنت جنت الفردوس ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی دعاؤں میں جنت الفردوس مانگا کرو، اس لیے کہ جنت الفردوس وہ جنت ہے کہ جو سب سے اوپر ہے، اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے، اور یہ وہ جنت ہے کہ جس سے جنت کی ساری نہریں نکلتی ہیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ جو چیز جہاں سے نکلتی ہے وہ چیز کتنی بہترین چیز ہوگی۔ تو یہ جنت الفردوس وہ جنت ہے جہاں سے جنت کی جتنی بھی نہریں ہیں وہ ساری نہریں نکلتی ہیں، خالدین فیہا، کہ مومن لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، وہ اس سے منتقل ہونا نہیں چاہیں گے۔ یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ انسان ایک فطرت ہے کہ انسان دنیا میں چاہے کتنی ہی اچھی جگہ ہو، کتنا چین سکون ہو اور اس کے من پسند فضا ہو، لیکن 2 دن 4 دن 6 دن 8 دن 10 دن کے بعد وہ اکتا جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں یہاں سے نکلوں، دوسری جگہ پر جاؤں۔ تو کیا جنت میں بھی ایسی بات ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، انسان وہاں ہمیشہ رہے گا اور وہ کبھی بھی اکتائے گا نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب انسان صبح اٹھے گا، جنت میں جب صبح اٹھے گا تو وہ جنت کو بدلا ہوا پائے گا رات کے مقابلے میں۔ وہ یہ سوچے گا میں رات کو کہاں سویا تھا اور صبح کہاں ہوئی۔ جب دوپہر ہوگا تو وہ اور بدلا ہوا پائے گا، تو اس کے سامنے نئی نئی چیزیں آتی رہے گی۔ اور یہ جنت الفردوس جو ہے اس میں بڑے درخت ہیں اور پھول اور پھل اور خاص طور پر انگوریں جنت الفردوس میں ملے گی۔ ایسے تو جنت میں ہر چیز ملے گی جو انسان چاہے گا، جو خواہش کرے گا، لیکن کوئی چیز کہاں کی فیمس ہوا کرتی ہے۔ تو یہ جنت الفردوس کی فیمس جو چیزیں ہیں تو اس میں ایک انگور ہے اور سارے طرح کے پھل ہوں گے۔ تو انسان جب جنت میں ایک ایک لمحے میں اس کے لیے ایسی چیزیں ہوگی تو وہ اس کی جو اکتاہٹ ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں انسانی فطرت الگ ہوتی ہے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی فطرت کو بالکل بدل دے گا، جس کی وجہ سے اس کو اکتاہٹ نہیں ہوگی۔ اب ایک آیت جو پڑھی گئی فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کہ ہم قیامت کے دن ان کے لیے وزن جو ہے نہیں رکھیں گے۔ تو اس کے متعلق ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا جو لمبا فربا ہوگا، یعنی یہ اعمال ہوں گے لمبے فربے، اور یعنی اعمال جو ایک آدمی کی شکل میں آئے گا جو لمبا فربا ہوگا، جب اس کو وزن میں تولا جائے گا تو اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اعمال کے لیے شرط یہ ہے کہ یا تو ایمان ہو، دو شرطیں ہیں، ایمان اور اخلاص۔ تو اس کے پاس نہ ایمان تھا نہ اخلاص تھا، جس کی وجہ سے اس کے اعمال کا وزن بالکل ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انسان آئے گا اور اس کے اعمال تہامہ کے پہاڑ جیسے ہوں گے۔ تہامہ کے پہاڑ عرب میں بڑے فیمس پہاڑ ہے، بڑے بڑے اور مضبوط پہاڑ ہیں۔ تو فرمایا کہ تہامہ کے پہاڑ جیسے ہوں گے، لیکن اس کا وزن بالکل نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اصل جو ہے اخلاص ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم چھوٹا سا چھوٹا عمل کریں، لیکن اخلاص کے ساتھ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کو نہیں دیکھے گا کہ کتنا چھوٹا ہے کتنا بڑا ہے، اللہ انسان کے اندر کی نیت کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق بدلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ سارے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔